اپنے بلکہ قومی اخراجات میں بھی اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ آغا عدیل اب تک نیوز سے بات چیت کر رہے تھے۔ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستانی عوام کی صحت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحت کی ان سہولیات کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ پاکستانی عوام کی صحت میرا خیال ہے جو موجودہ صحت کی صورتحال ہے وہ ماضی سے بہت بدتر ہو چکی ہے۔ موجودہ صورتحال کو اس طرح دیکھیے کہ عوام کے اندر ایکسرسائز اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی جو خیال ہے وہ بہت کم ہو گیا۔ اگر آپ کبھی کسی پبلک پارک میں جائیں صبح وقت، آپ کو کوئی بندہ، کوئی نوجوان آپ کو دوڑتا نظر نہیں آئے گا۔ ایکسرسائز کا رجحان بھی کم ہے۔ اس کی جو عملی جو شکل وہ آپ کو اس طرح نظر آتی ہے کہ 1992 کے بعد پاکستانی عوام نے کوئی بھی اولمپکس میڈل نہیں لیا۔ لیکن اب میرا خیال ویڈیو گیمز یا دوسری تیسری چیزوں میں عوام جو ہے اس طرف پڑ گئی ہے۔ بالکل جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر ایکسرسائز کا رجحان نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہماری جو غذائی جو ترجیحات ہیں اس میں بہت آرٹیفیشل فلیور آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے عوام کے اندر جو مختلف بیماریاں بڑھ رہی ہیں، عوام موٹاپا بڑھ رہا ہے، اور اسپیشلی میں بہت تشویش میں مبتلا ہوں نوجوانوں کی صحت کے متعلق۔ اگر آپ کسی بھی مغربی ملک میں جائیں تو آپ کو آفیسز کے بعد صبح کے وقت جو بھی ان کو ٹائم سلاٹ ملتا ہے ان کی مصروف زندگی میں مغربی ممالک میں، آپ کو لوگ وہاں پر دوڑتے نظر آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں عوام کو صحت کی بہتر سے بہتر سہولت دینے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ کیا مشاورہ دیتے ہیں؟ کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس؟ اس کی سب سے آسان حل یہ ہے کہ پاکستان میں 38 میڈیکل کالجز ہیں گورنمنٹ کی سطح کے، جو کہ سرکاری میڈیکل کالج ہیں۔ ان سرکاری میڈیکل کالج سے 6000 طالب علم ہر سال MBBS کی تعلیم حاصل کر کے مطلب فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ 3000 پنجاب میں ہیں، 1800 سندھ میں ہیں، باقی KPK اور بلوچستان اور اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں ہیں۔ اب یہ 6000 کی جو MBBS کے طالب علم ہیں، ان کی تعلیم پر حکومت کا ایک اسٹوڈنٹ کی تعلیم کے اوپر 30 سے 35 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک غریب ملک کے لیے جس طرح کہ ہمارا ملک ہے جو قرضوں کی اندر جکڑا ہوا ہے، حکومتی لیول کے اوپر 30 سے 35 لاکھ روپیہ خرچ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ اقوام عالم میں دنیا کے جتنے ممالک ہیں، جس میں مغربی ممالک چونکہ ہم سے بہت زیادہ امیر ممالک ہیں، ان کے اندر فری میڈیکل ایجوکیشن نہیں ہے۔ امریکہ میں اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہو تو آپ کو $2.5 لاکھ کا قرضہ لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح یورپی ممالک ہیں، کسی بھی ملک کے اندر فری میڈیکل ایجوکیشن نہیں ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک رہ گیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں واحد ملک جس میں فری میڈیکل ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ باقی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو فری میڈیکل ایجوکیشن دیں یا سبسیڈائز میڈیکل ایجوکیشن دیں تو حکومت اس کے عوض یا جو ٹیکس پیئر نے پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے، ٹیکس پیئر ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ڈاکٹرز بنتے ہیں عوام کے پیسے سے وہ ٹیکس پیئرز کی خدمت کریں۔ اب آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے اور کہ آلریڈی ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں اور اس ملک کے اندر اتنے اخراجات کیسے کریں، تو اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ حکومت پاکستان آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ ان 3000 لوگوں کے لیے یہ 2 ڈاکٹر یا 4 نرسز موجود ہیں، تو عوام بھی اس میں انپٹ ڈالیں گے، عوام بھی اس میں اپنا کچھ حصہ ڈالیں گے۔ ہمیں ریموٹ ایریاز کے اندر کوئی بڑے لیوش قسم کی ہاسپٹل نہیں چاہیے، ہمیں پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھنا ہے، ہمیں وہاں پر اچھے قابل ڈاکٹر اور نرسز پہنچانی ہے تاکہ یہ عوام کو پہلی ان کی دہلیز پر بیماریاں جب آتی ہیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو سرکاری اسپتال ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے؟ کتنے مریضوں کو کتنے ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں اور نرسوں کی یہاں پہ کیا پوزیشن ہے؟ نرسنگ کے اس شعبے میں حکومت نے کیا توجہ دی ہوئی ہے؟ وہ ڈاکٹروں کو کتنا اسسٹ کر رہی ہیں اور مریضوں کی عیادت کے حوالے سے کیا کر رہی ہیں؟ کیا وہ مریض ان سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ ابھی پاکستان کی آبادی 19 کروڑ کے لگ بھگ ہے اور 12 سالوں کے اندر پاکستان کی آبادی 24 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر 2 سال میں 1 کروڑ آبادی کا اضافہ ہوگا، اور یہ بہت ہی کنزرویٹو قسم کی انالیسز ہے، اس سے زیادہ بھی جا سکتی ہے، 24 کروڑ سے کم نہیں ہوگی، اس سے زیادہ ہی ہوگی، تو کہ جو کہ اور پاکستان دنیا کا شاید چوتھا بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک بن جائے گا 2025 تک۔ یہ بتائیں کہ صحت کی اتنی ناپید اور اتنی ناگفتو بے حالت آپ نے جیسے ہمیں بیان کر رہے ہیں، تو
यही वजह है कि ब्यूरोक्रेट यहाँ से इलाज नहीं करवाते। कोई ऐसे ही भी हमें मशवरा दें कि ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने बड़े सियासतदान हैं वो अपने इलाज भी पाकिस्तान में ही कराएं, ताकि उनको पता चले कि यहाँ अवाम के साथ क्या हो रहा है और हमें यहाँ पे किस तरह ट्रीट किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को और ब्यूरोक्रेट्स को पता है कि हमारे अस्पतालों की हालत कितनी ख़राब है, क्योंकि अगर उनको पता ना हो तो वो बाहर कभी ना जाएं। उनको पता है कि उन्होंने इन अस्पतालों में अवाम को वो सहूलियात मुयसर नहीं की और जिसके डर की वजह से वो अपना इलाज इस सिस्टम में नहीं करवा रहे। ये बदकिस्मती समझी जानी चाहिए और अवाम को ये शऊर अभी आ चुका है, क्योंकि हर अखबार में आप पढ़ते हैं कि सियासतदान कोई यूरोप में कोई अमेरिका में। अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान को बचाएं और पाकिस्तानी लीडर और पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेट इस मुल्क में अपना इलाज करवाएं। जी, इन्हीं अल्फाज के साथ